نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ تفسیر، تشریح، توضیح نہیں کریں گے، بلکہ صرف قرآن کریم کا لفظی ترجمہ کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھائی ترجمہ قرآن مجید کا پڑھے ہوئے ہیں لیکن کسی لفظ کا ان کو ترجمہ نہیں آتا یا معنی کا پتہ نہیں لگتا، اس لیے صرف ایک ایک لفظ کا ترجمہ کریں گے تاکہ عوام الناس کو فائدہ ہو، کیونکہ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جو اللہ کی کتاب کا ایک حرف تلاوت کرتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ آئیے اپنا سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اس سورت کا نام ہے سورت فاتحہ، مکی سورت ہے۔ بہت سارے فضائل ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان مبارک کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ اس سورت کا نام ام القرآن بھی ہے، ام القرآن بھی ہے، سورت الشفاء بھی ہے۔ اللہ پاک نے کسی امت کو یہ سورت عطا نہیں فرمائی، اگر یہ عطا کی گئی ہے تو آخری امت کو عطا کی گئی ہے، جس امت کا لقب ہے کنتم خیر امت، کہ یہ بہترین امت ہے۔ دیکھو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے قرآن اور مذہب اسلام ہمیں زندگی جینے کا طریقہ بتلایا ہے، اور اخلاق، پیار، محبت، الفت یہ ہمیں سکھائے ہیں۔ مثلا اس کی مثال یوں سمجھیے کہ باپ کا کیا ادب ہے، ماں کا کیا ادب ہے، بہن کے ساتھ شفقت کیسی کرنی ہے، بھائی کے ساتھ بولنا کیسا ہے، استاد کا ادب کیا ہے، بڑوں کا ادب کیا ہے، اپنے بزرگوں کا ادب کیا ہے، اور پڑوسیوں کا ادب کیا ہے، ان کے حقوق کیا ہے۔ اگر ہم یہ باتیں اپنے ذہن میں رکھیں، سوچیں کہ ہم نے ماحول کے اندر، معاشرے کے اندر کس طرح زندگی گزارنی ہے، کسی مذہب کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، کسی ادیان کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، کسی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کا رسالہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ کا قرآن اور نبی علیہ السلام کا فرمان اور صحابہ کے اقوال، یا یوں سمجھیے کہ اللہ کے پیغمبر کی پوری زندگی اسوہ حسنہ بن کے آئی ہمارے لیے، اور پیغمبر علیہ السلام کے پھر صحابہ کرام ہیں، پھر اولیاء کرام ہیں، پھر علماء کرام ہیں۔ ان کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو ہماری زندگی سمجھ سکتی ہے، ہم اپنی زندگی کو ان کے زندگی کی طرح بنا سکتے ہیں۔ آئیے سبق کی طرف۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ جتنی تعریفیں، حمدیں، ثنائیں ہو چکی ہیں، اب ہو رہی ہیں یا قیامت تک ہوں
دوں گی یہ کس کے لیے ہیں؟ للہ، صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ حمد کا معنی ہم کر رہے ہیں تعریف، کس کے لیے؟ للہ، کسی نبی کے لیے نہیں، کسی پیر کے لیے نہیں، کسی بزرگ کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے۔ آگے رب العالمین، رب کا معنی ہے پالنے والا، کہ شروع سے لے کر، ابتدا سے لے کر انتہا تک اللہ نے انسان کی پرورش کی ہے، پالا ہے، سمجھو سب نعمتیں مہیا کی ہیں، میسر کی ہیں، عطا کی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں رب، کہ ایک چیز کو ایستا ایستا سمجھو اس کی پرورش کرتے 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 تکمیل تک، منزل تک پہنچا دے، اس کو رب کہتے ہیں۔ آگے فرمایا العالمین، وہ کون سا رب ہے؟ فرمایا سارے جہان کا رب ہے۔ ایک عالم نہیں ہے، بلکہ عالم انس، عالم جن، عالم ملائکہ، عالم درند پرند، کیونکہ اللہ پاک کی 18,000 مخلوق ہے، یعنی جتنے بھی عالم ہے ان سب کا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ آگے الرحمن، بے حد مہربان ہے، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے، یعنی اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے۔ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اللہ مہربان اور شفیق ہے۔ اتنا ماں اپنے بچے سے، اولاد سے پیار نہیں کرتی جتنا اللہ، وہ رب، وہ خالق، وہ مالک، وہ رازق اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ 70 سال، 100 سال ایک کافر ہے، ہندو ہے، انگریز ہے، مشرک ہے، کہ 100 سال تک وہ مسلمانوں کو ذبح کرتا رہا، مارتا رہا، ظلم کرتا رہا، ستم کرتا رہا، ہر گناہ وہ کرتا رہا، اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، شرک کرتا رہا۔ تو ایک بندہ آ کے وہ اللہ کے دربار میں روتا ہے، استغفر اللہ، اے اللہ آج کے بعد میں شرک نہیں کروں گا، اے اللہ آج کے بعد میں نافرمانی نہیں کروں گا، وہ روتا ہے استغفر اللہ، تو شریعت کہتی ہے اللہ پاک اپنی رحمت سے ساری زندگی کے اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، یعنی اس دنیا کے اندر بھی اس کا اختیار چل رہا ہے، وہی مالک ہے، اور خاص کر قیامت والے دن بھی مالک کون ہے؟ اللہ۔ آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہم نماز میں اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ ہم عبادت بھی تیری کریں گے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہوئی، اگر ہمیں نصرت فتح کی ضرورت ہوئی تو ہم تجھ سے مانگیں گے، کیونکہ تیرے علاوہ اور کسی کے پاس ہم نہیں جائیں گے، ہمیں کسی کا در نہیں چاہیے، ہمیں کسی کا گھر نہیں چاہیے، ہمیں اگر گھر چاہیے، در چاہیے تو صرف تیرا چاہیے۔ اہدنا، ہم کو چلا یا ہم کو دکھا، الصراط، راستہ، المستقیم، جو سیدھا ہو۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں منزل مقصود تک پہنچ جاؤں، اپنے گھر تک پہنچ جاؤں۔ راستہ وہ ہو جو صاف بھی ہو، سیدھا بھی ہو اور اچھا راستہ ہو۔ اگر راستے میں خطرات ہیں، ڈاکو بیٹھے ہیں، تو بندہ نہیں جاتا، ڈرتا ہے، خوف کرتا ہے۔ اے اللہ، جو توحید والا راستہ ہے اس میں جو ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، شیاطین یا انسان، اے اللہ ان سے بچا کے ہمیں راستے پہ چلا۔ کون سا راستہ؟ المستقیم، جو سیدھا ہو۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ مزید تفصیل کرتے ہیں، صراط، وہ راستہ، الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن لوگوں پہ تو نے انعام کیا ہے، فضل کیا ہے،
کرم کیا ہے. یعنی جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اولیاء کرام ہیں، صلحاء ہیں، علماء ہیں، اللہ ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں چلا. کیا مطلب؟ جس طرح اللہ تیرے راستے پہ چل کے وہ کامیاب ہو گئے ہیں، ہم بھی ان لوگوں کے نقش قدم پہ چل کے کامیاب ہونا چاہتے ہیں. غیر المغضوب، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن لوگوں پر تیرا غصہ ہوا، یعنی جن لوگوں پر تو نے لعنت کی ہے، جن لوگوں پر تو نے عذاب برسایا ہے، جن لوگوں پر تو نے قہر کیا ہے، جن لوگوں سے تو نے انتقام لیا ہے، جن لوگوں سے سمجھو تو نے ان کو ناکام کر دیا ہے ہمیشہ کے لیے، وہ راستہ ہمیں نہیں چاہیے. علیہم والضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے ہیں، جو بھٹکے ہیں تیرے در سے، تیرے گھر سے، یعنی وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے. بلکہ ہم یہ نماز میں دعا کر رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے جب مومن موحد مسلمان دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے بلکہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب ایک بوڑھا آدمی، بزرگ مسلمان، سفید داڑھی والا ہے، سر کے بال بھی سفید ہیں، جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے شرم آتا ہے، میری رحمت کو حیا آتا ہے کہ میں اس کے دعا کو قبول نہ کروں. بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی وہ کہتے ہیں کہ ہم دعا کر 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 تھک گئے، اللہ ہماری سنتا نہیں، اللہ ابلیس کی سنتا ہے، تو ہم تو آخری امت ہے، ہم تو نبی علیہ السلام کی امت ہے، ہم تو کلمہ پڑھنے والے میرے بھائیوں. اس لیے دعا کا بھی طریقہ ہوتا ہے. کس طرح؟ بعض بندے دعا یوں کرتے ہیں، بعض یوں کرتے ہیں، بعض یوں کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں. نہیں، نبی علیہ السلام نے طریقہ بتلایا ہے کہ یہ ہے طریقہ، دل متوجہ ہو اللہ کی طرف، خلوص ہو، اللہ کی رضا ہو. بندہ پہلے اللہ کی حمد بیان کرے، پھر نبی علیہ السلام پر درود پڑھے، پھر دعا کرے، اللہ دعا جلدی قبول کرتا ہے. تو یہ ہمارا پہلا سبق ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے صرف لفظی ترجمہ کریں گے، تفسیر نہیں کریں گے اور تفصیل بھی نہیں کریں گے، تاکہ اگر آپ کو میری بات یہ ترجمہ سمجھ آیا ہو تو آپ کمنٹ میں کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، کیونکہ میں طالب علم ہوں، اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں. کیونکہ یہ جو بھی ہے ہمیں استاذوں نے، اساتذہ کرام نے ہمیں پڑھایا ہے، وہ پڑھا ہوا سبق آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں. مقصد یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ واہ واہ ہو جائے، مقصد یہ ہے کہ اگر ایک لفظ، ایک ترجمہ، ایک حرف میرا آپ کو سمجھ آ گیا، اگر آپ نے عمل کر لیا، میرے لیے دعا کر لی، تو میری آخرت بن جائے. بس یہی ہے، بس یہی دعا کرتے ہیں، اس پہ اختتام کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہر مسلمان کا اللہ خاتمہ بالایمان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.